فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح کا لیا کرو۔ یہ تسبیح اس دنیا کے خزانے حاصل کرنے کا راز ہے، اور جو لوگ اس راز کو پا لیتے ہیں تو وہ اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام صحابہ کرام صحابیات پر، اور آپ کی پوری امت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، وہ عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں پڑھا اور وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جو ایک خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح روزانہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور یہ تسبیح پورے سال کا رزق لے کر آپ کے گھر آئے گی۔ پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور آزمودہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے، وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کسی صورت اسے نظر انداز مت کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام حاصل ہو جائے گا۔ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو قرضے میں دھنسے ہوئے ہیں، قرضے ختم نہیں ہو رہے، اور قرض کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کاروبار ہے تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے، تو میں ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ روزانہ فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں غلطیوں اور گناہوں کی جانب سے رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں فطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوندی، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف، گناہ کے ارتکاب کے وقت جب بھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے۔ اسی طرح امیدوں اور خیالاتوں سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں۔ گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دو چار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ صرف یہی نہیں، گناہوں کے اور بھی بے شمار نقصانات اور اثرات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نور الہی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے
انسان علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاشی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بھی باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے میں کوئی عارض محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتے ہیں، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ بڑا بے نیاز جبکہ بندہ ہر وقت اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں کہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو لیکن زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے اور برے عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے یا حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جزا و سزا کا نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظارے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثات کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان اور سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی احوال ہمارے نیک یا برے عمل ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور طبعی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے۔ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अहादीस मुबारका में अमाल की हस्बे नौयत इस बात को जैसी करनी वैसी भरनी के मुख्तलिफ पहलुओं और तरीकों से बयान फरमाया। उम्मत को बद अमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमा कर इस्लाह का हुक्म दिया। चुनांचे कुछ गलतियां होती हैं जो रिस्क में तंगी का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद कुछ काम जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला का नाम लें और अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। सबसे पहला अमल जूते पहनकर खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। नाज़रीन, बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर इस घर के रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गुरेज करना चाहिए क्योंकि इस बात से रिस्क में तंगी आती है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, लेकिन आज के दौर में मेहमानों को जहमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में रिस्क की तंगी का सबब बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमानों को अल्लाह ताला की रहमत समझें क्योंकि मेहमान घर में रहमत लेकर आता है। बास चीजें शरीयत में हैं तो इसमें चूंकि ऐसे मराहल आते हैं कि हर शख्स इसका मुतहम्मिल नहीं होता। नाज़रीन किराम, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज की, आप इनको समझें और इन पर अमल करें। मोहतरम नाज़रीन, ये जो वजीफा इंतहाई अदब और इंतहाई यकीन से कर लेना है, इस वजीफे को जो भी शख्स फजर की नमाज के बाद पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। ये एक ऐसी तस्बीह का राज है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये राज बहुत ही कम लोगों को पता है और जिन लोगों को पता है कामयाबी उनके कदम चूमती है और वो फिर जिंदगी की उन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा होता है। मोहतरम नाजरीन, ये बहुत खास राज है। ये इतनी खास और मुजर्रब तस्बीह है कि आपकी तमाम मुश्किलात को खत्म कर देगी। आपके खाली हाथों में दौलत की, पैसों की रेल पेल हो जाएगी। जो पैसे की कमी का शिकार रहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो कमी खत्म हो जाएगी। हर लिहाज से मेरा अल्लाह आपको माला माल कर देगा। कई पीरों, फकीरों, औलियाए किराम ने इस तस्बीह के राज पर चिले किए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत ही खास तस्बीह है। आइए अब वजीफे की जानिब चलते हैं। हर तरह की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। रिज़्क और दौलत आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपने इस वजीफे को रोजाना करना है। किसी दिन किसी वजह से तस्बीह छूट जाए तो अगले दिन डबल पढ़ लें। मोहतरम नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नाजरीन, फजर की नमाज के बाद किसी भी वक्त जैसे जहां आपको जगह मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। दरूद पाक आप चाहें तो मुख्तसर वाला पढ़ लें या कसीर दरूद पढ़ लें, लेकिन याद रखें अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज्यादा फजीलत और ज्यादा अफजल है। दरूद पाक पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है और जब आप नियत कर लें तो इसके बाद आपने ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या मुसब्बिबुल असबाब। इसका मतलब है ए असबाब पैदा करने वाली जात। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए असबाब बन जाएंगे।
اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے، یا اللہ یا فتاح یا رزاق یا غنی یا مغنی یا کریم یا وہاب۔ ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح پوری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ ان ناموں کو آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے کہ اللہ کے یہ 7 نام پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، اور ان 7 ناموں کو آپ نے گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اگلے دن پھر اسی طرح یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے، تمام بگڑے ہوئے امور درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیسے اور دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا، اتنا اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور جب میرا رب راضی ہو جاتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی وہ صفات ہیں کہ اس نام سے اس کو پکارا جائے تو ناممکن حاجات کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم، اور میری یہ بات لکھ لیجئے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگ کر دیکھیے، وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے۔ جب یہ 3 وظائف ہو جائیں تو آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر یہ سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست دعا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر سانس، ہر تڑپ اور ہر بات سے بخوبی واقف ہے، لیکن ہمارے گناہوں، ہماری لاپرواہیوں اور اللہ سے ہماری اپنی غفلت کے سبب وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، اور ہر روز ہمیں ایک نیا دن عطا کر کے ہم پر اپنا احسان عظیم فرماتا ہے کہ شاید اسی دن کو ہی ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، شاید کہ ہم پر وہ لمحات بھی آئیں کہ ہم شیاطین کے نرغے سے آزاد ہو کر اپنے حقیقی محبوب، حقیقی خالق و مالک کے حضور دعا و آداب بجا لائیں۔ اللہ ہر روز ہمیں اپنی جانب راغب ہونے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے کہ کاش ہم اللہ کے راز کو پہچان لیں اور اللہ سے مانگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔